اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ چونکہ اس میں غلامی کے بارے میں نے کچھ قدر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، اس لیے پوری آیت کریمہ کی تفسیر آج مکمل نہیں ہو سکے گی۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب حق والوں کا باطل کے ساتھ مقابلہ ہو، کافروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو، تو پھر ان کی گردنیں مارو۔ یہ کنایہ ہے قتل سے کہ ان کو قتل کرو۔ جب جنگ چھڑ چکی ہے تو پھر بزدلی نہ دکھاؤ، سستی سے کام نہ لو، بلکہ ہمت کرو، مرد بنو اور کافروں کے خلاف لڑو۔ اور جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو جو کافر زندہ بچے ان کو گرفتار کر لو۔ پھر اس کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں 2 صورتیں یہاں پر بیان ہیں اور 2 صورتیں سورہ انفال میں بیان ہیں۔ یہاں پر یہ بیان ہے کہ نمبر 1، یا تو ان جنگی قیدیوں کو آپ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جس وقت کافروں کی شان و شوکت ٹوٹ چکی ہو، کمزور پڑ چکی ہوں، تو پھر ان کو جو باقی ماندہ کافر ہیں ان کو گرفتار کر لو۔ سامعین حضرات، جنگی قیدیوں کے بارے میں اسلام نے 4 صورتوں کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، جنگی قیدیوں کو قتل کر دو۔ نمبر 2، غلام بنا لو۔ یہ دونوں صورتیں سورہ انفال میں ہیں۔ اور نمبر 3، احسان کر کے چھوڑ دو، اور نمبر 4، فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو یہ 4 صورتیں ہوگی۔ اب آپ حضرات نے ان 4 صورتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ حضرات کے ذہن میں آ جائے۔ اب باقی صورتوں کے بارے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک صورت کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے کسی بھی جنگی قیدی کو غلام بنانے کی اجازت کیوں دی ہے، جبکہ اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار مذہب ہے۔ تو جواب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تمہیداً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلامی کے سلسلے کی بنیاد اسلام نے نہیں رکھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلاموں کے مسائل اور احکامات جو اسلام نے بیان کیے ہوئے ہیں تو شاید غلامی کا سلسلہ اور اس کی بنیاد بھی اسلام نے ہی رکھی ہو۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اسلام نے غلامی کے سلسلے کو ختم کرنے کی بنیاد تو رکھی ہے، شروع کرنے کی بنیاد نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر اسلام سے پہلے آپ فرعون کے دور کو دیکھ لیں، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل سے بغیر پر کام لیتا تھا، وہ سارے اس کے سامنے مجبور تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلامی کا سلسلہ اسلام نے نہیں شروع کیا، اسلام سے پہلے چلا آ رہا ہے، اور جو زبردست اور طاقتور تھے وہ کمزوروں کو اور زیر دستوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اسلام پر
اعتراض کرنے والے دراصل متاثر ہیں مغربی لٹریچر سے، اور چونکہ اہل مغرب نے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور جو ان کے لٹریچر میں بھی آج موجود ہے، اس کی تصویر یہ ہے کہ غلاموں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی، گلے میں توق ڈال دیا جاتا تھا، اور ایک ہی زنجیر میں باندھ کے ان کو، ایک ہی رسے میں باندھ کے ان کو ہانکا جاتا تھا، پرمشقت کام ان سے لیے جاتے تھے، اور خوراک اتنی دی جاتی تھی کہ بمشکل وہ زندہ رہ پاتے تھے، پیٹ بھر کے ان کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ تصویر ہے اس غلامی کی جو غلامی اہل یورپ نے رائج کی ہوئی تھی، اور جو غلاموں کے ساتھ سلسلہ کفار لوگ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اسلام کو دیکھیے کہ وہ کیا تصویر پیش کر رہا ہے غلام بنانے کی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ غلام کو اس کے سارے انسانی حقوق ادا کرو، غلام کو اس کے سارے حقوق عطا کرو، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی غلام مسلمان ہے، دوران جنگ کسی کو امن دے دیتا ہے، تو اس کے امن کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو ایک آزاد مسلمان کی امن کی حیثیت ہوتی ہے۔ مال غنیمت میں اسے بھی اتنا ہی حصہ دیا جاتا ہے جتنا کہ ایک آزاد آدمی کو حصہ دیا جاتا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ سورہ نور کے اندر اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں کی تم شادیاں کرواؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اور جب تمہارے یہ بھائی تمہارے زیر دست ہوں، تمہارے غلام بن چکے ہوں، تو پھر ان کو وہی چیز کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو بھی ویسا کپڑا پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو، اور ان کو ایسی چیز کا، ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، اور اگر تم نے ان کو کسی ایسے کام کے کرنے کا کہہ دیا ہے کہ جو مشکل ہے، تو پھر اس کام میں ان کا ساتھ دو، فَلْيُعِنْهُ، اس غلام کی مدد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنے غلام کو جب وہ غلطی کرے تو کتنی مرتبہ معاف کر دیا کریں؟ حضور نے پہلی دفعہ اس کے سوال پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر اس نے سوال دہرایا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال دہرایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام کو اس کی غلطی پر کم از کم دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ اب دیکھیے، اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک غلام کا کتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو حضور نے 2 چیزیں ارشاد فرمائیں، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ یہ تو میں نے چند باتیں، چند احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اور پھر قرآن پاک کو دیکھیے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ بھئی اپنا مال غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ کفارہ یمین ہے، کفارہ قتل ہے، کفارہ زہار ہے، ان سارے کفارات کے اندر پہلا حکم یہ ہے کہ تم کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرو۔ اسلام گویا کہ ترغیب دے رہا ہے غلام کو آزاد کرنے کی، اور یہ بات بھی آپ حضرات سن لیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو جنگی قیدی کو غلام بنانے کا کہا گیا ہے، یہ بھی کوئی واجب، فرض یا سنت حکم نہیں ہے۔ ایک
جائز امر ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو غلام بنا لیں، مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، مناسب سمجھتے ہیں تو آپ فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دو تصویریں ہیں غلاموں کی، ایک تصویر وہ جسے یورپ پیش کرتا ہے اور جو کفار کے غلاموں کے ساتھ سلوک سے دنیا کے سامنے آئی، اور دوسری تصویر وہ ہے جس کو اسلام پیش کرتا ہے، اور اسلام نے یا مسلمانوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلاموں کے ساتھ سلوک کیا تھا، دوسری تصویر وہ ہے غلاموں کی۔ اب اعتراض کرنے والے یورپ والی تصویر کو سامنے رکھ کے اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب میں سوال کا جواب دینے لگا ہوں اس تمہید کے بعد کہ بھئی سوال یہ تھا کہ اسلام نے انسان کو غلام بنانے کی اجازت کیوں دی، حالانکہ اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار مذہب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، 4 صورتوں میں سے پہلی صورت آپ لے لیجئے کہ آپ جنگی قیدی کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس جنگی قیدی کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوں، آپ اس کو قتل کر دیں گے تو اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تیسری اور چوتھی صورت، آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور گرفتاری کے بعد اس کو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کافر باصلاحیت ہے، یہ قیدی باصلاحیت ہے، یہ واپس جائے، مزید منظم ہو، اور پھر آ کے آپ کے اوپر حملہ آور ہو اور آپ کو نقصان میں مبتلا کرے، تکلیف میں مبتلا کرے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، کافر ہے۔ تو اس لیے چھوڑ دینا بھی حکمت کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی ممکن ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کے بعد وہ جائے اور منظم ہو، طاقت حاصل کرے اور تمہارے خلاف پھر سے جنگ کرے، تو تمہیں نقصان ہے ان دونوں صورتوں میں۔ اب آخری صورت یہ بچتی ہے کہ آپ ایک جنگی قیدی کو جو کہ باصلاحیت ہے اسے اپنا غلام بنا لیں، اور غلام بنانے کے بعد اس کے سارے انسانی حقوق کی نگہداشت کریں۔ اس طرح آپ ایک باصلاحیت انسان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جنگی قیدی کو غلام بنا لیں تاکہ آپ اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا لیں۔ قتل کریں گے تو تب بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آزاد کریں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس کا خطرہ ہے، اس خطرے سے بچنے کے لیے آپ اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیشہ کے لیے اسے گرفتار کر دیتے ہیں تو ایک جنگی قیدی جو کہ باصلاحیت ہے ہمیشہ کے لیے جیل میں پڑا رہے گا، اور اس کی صلاحیتیں وہاں جیل میں پڑے پڑے ضائع ہو جائیں گی۔ تو کیوں نہ آپ اس کو غلام بنا لیں اور اس کے انسانی حقوق کی حفاظت کریں اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اسلام نے ایک جنگی قیدی کو غلام بنانے کی اجازت دی ہے، اور غلام بنانے کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک وہ کیا جائے گا جو کہ احادیث میں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک حدیث اور بھی سنا دیتا ہوں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے کسی غلطی پر، حضور نے دیکھ لیا، حضور نے آواز لگائی کہ اے ابو مسعود، ہو سکتا ہے کہ یہ غلام آپ کی بنسبت اللہ کے ہاں زیادہ قدر والا ہو۔ پیچھے مڑ کے دیکھا ابو مسعود انصاری نے تو حضور تشریف فرما تھے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ حضور نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو جہنم میں جلتے۔ اب دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا، حضرت بلال جیسے غلام کو
انہوں نے خرید کے آزاد کیا۔ اسی طرح اور کئی ساری غلام عورتیں تھیں جن کو خرید کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 69 غلاموں کو، حضرت عباس نے 70، حضرت حکیم بن حزام نے 100 اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20، حضرت ذوالقلہ حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ اب دیکھیے 7 صحابہ کرام کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان 7 صحابہ نے 39,259 غلام آزاد کیے ہیں، صرف 7 صحابہ نے، اور 1,44,000 صحابہ کرام تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ جب 7 نے 39,000 سے زائد غلاموں کو آزاد کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو باقی صحابہ نے بھی تو آزاد کیے ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو چکی کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور حسن سلوک کر کے بھی دکھایا، اور غلاموں کی آزادی کا سلسلہ بھی اسلام نے شروع کیا ہے، اور اسلام نے ہی اس غلامی والے سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔